صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا لاشا حسین کا. کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا. ارمان دل میں اور جگر میں سنا کا پھل، مٹی پہ لوٹتا ہے کلیجہ حسین کا. مٹی پہ لوٹتا ہے کلیجہ حسین کا. کیوں اپنی فتح پر نہ ہو نازاں سپاہی شاہ، مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا. مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا. سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، بیوار سا تھا رہ گیا لاشا حسین کا. بیوار سا رہ گیا لاشا حسین کا. کیا سخت واقعہ ہے کہ جو آج تک لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا. لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا. کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا لاشا حسین کا. صلوات پر محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حسین کربو بلا کو بسا کے سوئے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سوئے ہیں، حسین کربو بلا کو بسا کے سوئے، مدینہ چھوڑ کے جنگل میں آ کے سوئے، اسی کے واسطے مانگی تھی مہلت شب کی، حسین ہر کا مقدر جگا کے سوئے ہیں، حسین ہر کا مقدر جگا کے سوئے، جو ساتھ لے کے گئے داغ ماتم شبیر، چراغ اپنی لحد میں جلا کے سوئے ہیں، چراغ اپنی لحد میں جلا کے سوئے، سکینہ پاس نہ جھولا نہ گود مادر کی، کہاں پہ اصغر نادان جا کے سوئے ہیں، کہاں پہ اصغر نادان جا کے سوئے، زبان خشک سے مانگا تھا پیاس میں پانی، ملا ہے تیر مگر مسکرا کے سوئے ہیں، ملا ہے تیر مگر مسکرا کے سوئے، لحد بھی ترنا ہوئی ہائے بے کسی یہ حسین، پسر کی لاش پہ آنسو بہا کے سوئے ہیں، پسر کی لاش پہ آنسو بہا کے سوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی مسرور سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو بھی مظلوم سلام شہداء رہتا، گو وہ رہتا
کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا رہتا ہے۔ آن کے ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ لگی کہنے کے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا
قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری میں کیسے پڑھوں گا خطے میں کیسے پڑھوں گا خطے صغرا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا اب مجھ سے چلا بھی نہیں اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا احساس تڑپنے کا ہمارا تجھے ہوتا میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا تیرا بھی جو ہوتا کبھی تیرا بھی جو ہوتا کبھی بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر اے لال تجھے کہتا ہوں بابا کے حوالے میدان میں کھڑے ہنستے ہیں یوں بچیوں والے اچھی طرح پھر دیکھ لوں اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا
سامنے تھا سجا تڑپتے رہتے تھے ہر وقت نظر کے سامنے تھا سجا تڑپتے رہتے تھے پاؤں کے چھالے خاک بسر چل جاتے تھے تلوے رہ کر کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا سجا تڑپتے رہتے تھے کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا سجا تڑپتے رہتے تھے ماں بہنوں کو اپنی بے پردہ بازار میں جب سے تھا دیکھا جب سے تھی چھنی زینب کی ردا سجا تڑپتے رہتے تھے جب سے تھی چھنی زینب کی ردا سجا تڑپتے رہتے تھے جب پوچھتا تھا کوئی آ کر تھی سخت مصیبت کس جان پر اشام کہا کرتے تھے صدا سجا تڑپتے رہتے تھے اشام کہا کرتے تھے صدا سجا تڑپتے رہتے تھے صلوات بر محمد و آل محمد گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں ہائے کاٹو نہ میرا خشک گلا ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجے بہت عصر صدا اماں
پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہاں میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے سنگ میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری تو چلا آہستہ تو چھری تو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں زانو تیرا کیسر کو کہا ایک ضعیف نے زانو تیرا کیسر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کا فنا دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا فنا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا ہاں دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اب سے کینہ نظم کہاں اب تو
نوری سماما اب سکینہ میں دم کہاں اب تو کھولو شمع بھی تو نہیں ہے قسمت سے کیسا تاریک ہے مقام کیسا تاریک ہے میں جو روتی ہوں اپنے بابا کو شمر دیتا ہے گھر کی اماں شمر دیتا ہے گھر کی پوچھئے شمر سے برائے خدا کتنے کھاؤں میں سیلیاں کتنے کھاؤں میں سیلیاں شمر کی پھر خبر ہے آنے کی رک رہی ہے میری زبان رک رہی ہے میری زبان کربلا میں ہے کربلا والے کیا کرے رہے کہ ہم یہاں کیا کرے رہے کہ ہم یہاں میرے مرنے کے بعد ہی شاید شمر کھولے گری سمام شمر کھولے گری سمام صلوات اے علمدار وفا اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے آج جن ہاتھوں نے مشکی زمیں بھر لی ہے فرات آج جن ہاتھوں نے مشکی زمیں بھر لی ہے فرات کر یہی ہاتھ
خیبر کو اٹھانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے خون پانی کے عوض اپنا بہانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے پنجتن اپنا کرم تجھ پہ کریں گے ہر دم پنجتن اپنا کرم تجھ پہ کریں گے ہر دم پرچم حضرت عباس اٹھانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے میں بھی ریحان یوں ہی دکھتا رہوں گا نوحے میں بھی ریحان یوں ہی دکھتا رہوں گا نوحے جب تلک زندہ ہے نوحوں کو سنانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دنیا میں ملے راحتیں عقبیٰ مل جائے شدت عشق میں
ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل یہ حاضر ہے در دولت پر کاسے دل یہ حاضر ہیں در دولت پر فاطمہ آپ کے اولاد کا صدقہ مل جائے فاطمہ آپ کے صلوات اللہم صلی علی محمد سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدید نم کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گئے ہم وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر گلے پا دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن کو بے تقصیر پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامہ ہے کفن ملانا جسے اس کا یہ امامہ ہے بٹھا کے ناخے کو سجاد ناتواں اترے عصا کو تھام کے باچشم خوف شاہ اترے قریب مرقد سلطان انس و جاں اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے فوقاں اترے ہوئی غریبوں پہ بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ نادا گرے مزار مبارک پہ عابد زیجا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لوا تباہی آ گئی ہم بے کسو پیا جتا یتیم ہو کے ناشاد کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمن کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنا دہاں رہا سنا پہ سر پاک اور زمیں پا بدا
लुटे हम ऐसे के बाबा को दे सके ना कफन, लुटे हम ऐसे के बाबा को दे सके ना। न दिन को थी हमें राहत न चैन, रातों को जकड़ दिया था रस्म से हमारे हाथों को, जकड़ दिया था रस्म से हमारे। गई लहद पा फिर इस तरह ज़ैनब महज़ूम के एक हाथ में शह का अमामे पुरखों और एक हाथ में हजरत का जामे गुलगों, ज़बा पे मरसिया जिसका ये जागज़ा मज़मूं। यजीद ने हमें लूटा दुहाई है नाना, बहन शहीद की मुजरे को आई है रानाना। हुई हुसैन के मरने से दरबदर ज़ैनब, गई यजीद की मजलिस में नंगे सर ज़ैनब। कई महीने रही कैद नौहगर ज़ैनब, ये सख्त जाति के जीती फिरी इधर ज़ैनब। वरम है शानो पा दुख दे है उस्तो खाना ना, ये मेरे बाजू पा रस्सी के है नशाना ना। खुदा खातिमुल अंबिया सलावत। हुसैन मजलूम सुल्तान करबला सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات پڑھیں علماء اکرام. قبل بیان حضرات سے گزارش ہے اس مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جعفر حسین قادرانی ابن حمایت حسین قادرانی اور مرحوم و مغفورہ کنیز فاطمہ بنت ناصر علی کی روح کو شاد فرما دے.
صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، شب کا نصف حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور ہماری عبادت جاری و ساری ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کچھ جملے جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، جیسے کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. اس وقت یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، شب جمعہ ہے اور یقیناً بہت ہی متبرک شب ہے اور بہت ہی خاص شب ہے، اور یہ دن بھی بہت ہی خاص دن ہے. صرف نہ یہ کہ مجلس ہمیں ایصال ثواب کے لیے، بلکہ اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ جیسا وقت کا امام چاہتا ہے. مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ مومنین کی تربیت ہو سکے، اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی چیزوں کا اور اخلاقیات کا ذکر کیا جائے، سیرت محمد و آل محمد کو پیش کیا جائے. اور پیش کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان سنے اور اس پر عمل کرے، اس لیے کہ پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک انسان عمل نہ کرے. جتنا انسان عمل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان اپنے آپ کو بہتر بناتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، یاد رکھیے گا، اسی لیے میں نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، عزت کا تذکرہ کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ دولت کو عزت معیار عزت سمجھتے ہیں، ثروت کو سمجھتے ہیں کہ یہ عزت ہے، شہرت کو سمجھتے ہیں کہ یہ عزت ہے، کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس میں بزرگی ہے، اس میں برتری ہے. لیکن قرآن نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے کہ دیکھو تم میں بزرگ کون ہے. قرآن کہتا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، یا تقوی میں جو لوگ بزرگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں بزرگ ہیں. یاد رکھے گا جیسا اللہ نے دولت کو معیار نہیں قرار دیا، اللہ نے ثروت کو معیار نہیں قرار دیا کہ جو دولت والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہے، جو ثروت والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہے، جو شہرت والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہے. جب دولت کی بات آتی ہے تو یہ جملہ میں کہتا ہوں، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کا استعمال انسان کو برا اور خراب بچہ بناتا ہے کہ انسان دولت کا استعمال کیسے کرتا ہے. عزیزان ایمان، اس لیے کہ اگر یہی دولت جو ہے وہ قارون کے پاس آ جائے تو دشمن نبی بنا دیتی ہے، اور یہی دولت اگر خدیجہ کے پاس آ جائے تو محسن نبی بنا دیتی ہے. یہ تو اپنے اوپر ہے کہ انسان کیا بنتا ہے، دولت پا کر، ثروت پا کر. قارون بنتا ہے یا مثل خدیجہ دین کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، مذہب کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے بالکل صاف اور واضح اعلان کر دیا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو صاحبان تقویٰ ہے. عزیزان ایمان، سب سے پہلا جو پیغمبر اسلام کے کردار پر اور پیغمبر اسلام کی رسالت پر دنیا نے انگلی اٹھائی وہ اسی وجہ سے کہ ہم انہیں رسول کیسے مان لیں کہ یہ یتیم عبداللہ ہیں. ظاہراً ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کو نبی کیسے تسلیم کر لیں، ہم انہیں رسول کیسے مان لیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. عزیزان ایمان، اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہم جب کسی کے عہدے عطا کرتے ہیں تو ہم اس کی دولت و ثروت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. عزیزان ایمان، تو پروردگار عالم جو ہے وہ دل کو دیکھتا ہے کہ کیا اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہی وجہ ہے عزیزان ایمان کہ جب بھی پیغمبر اسلام نے رسالت کا اعلان کیا تو دنیا والوں نے کبھی کہا جادوگر ہیں، کبھی کہا ساحر ہیں، کبھی کہا آنکھوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی کہا ہم انہیں نبی نہیں مان. جو کچھ پیغمبر اسلام کرتے رہے یہ انکار کرتے رہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبوت کے ہاتھوں میں آ کر کنگریوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کے اشارے پر درخت چلتا ہوا قریب آیا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھاگتا ہوا جانور پلٹ آیا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے انہی کے اشارے سے. عزیزان ایمان، تمام چیزیں ان کے بنا پر
انہی کے اشارے کے پھر بھی نہیں مان رہے ہیں, پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں. یہی ابو لہب, یہی ابو جہل عزیزان ایمان. پیغمبر اسلام ہے, ایک جو ہے پانی کا دریا جو ہے بہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام, دریا کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا دریا, سمندر, نہر ہے, درمیان سے نہر جا رہی ہے. پیغمبر اسلام اس طرف ہے, ابو لہب اس طرف ہے. وہیں پر ایک مرتبہ کہتا اگر آپ نبی ہیں اللہ کے تو جو آپ کی طرف پتھر ہے, میری طرف جو پتھر ہے, آپ حکم دیجئے کہ یہ پتھر یہاں سے اٹھے اور نہر پار کرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. عزیزان ایمان, پیغمبر اسلام نے کہا اچھا اگر تم نے یہ اعجاز دیکھ لیا, معجزہ دیکھ لیا تو اسلام قبول کر لو. کہا ہاں ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں. عزیزان ایمان, پیغمبر اسلام نے ایک اشارہ کیا, پتھر اپنے مقام سے ہلا اور آہستہ آہستہ نہر کو پار کرتا ہوا پیغمبر اسلام کے قدموں میں آ گیا اور آ کر رسالت کی گواہی دی. عزیزان ایمان, یہاں پر ایک پیغام بھی مسلمانوں کے لیے ہے, تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تمام مومنین کے لیے ہے. عزیزان ایمان, جب پانی میں پتھر گیا تو پتھر کی دو کیفیت ہونی چاہیے. یا پتھر اتنا وزنی ہوتا کہ ڈوب جاتا, یا پتھر اتنا ہلکا ہوتا کہ بہہ جاتا. لیکن تاریخ کہتی ہے نہ پتھر ڈوبا ہے نہ پتھر بہا ہے. مسلمانوں کو پیغام دے گیا اگر نبی کے اشاروں پہ چلو گے تو نہ ڈوبو گے نہ بہو گے اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. یہ تمام اعجاز کی تمام معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جسے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں خدا بھی ظاہر کو دیکھ کے منصب دیتا ہے. لیکن عزیزان ایمان, خدا ظاہر کو دیکھ کے منصب نہیں دیتا, خدا جو ہے باطن کو دیکھ کے منصب دیتا ہے کہ یہ اس منصب کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے عزیزان ایمان دیکھیں, چاہے وہ منصب نبوت ہو, چاہے منصب امامت ہو, چاہے منصب خلافت ہو, اللہ نے کسی ایسے ویسوں کو نہیں دیا ہے. نہ نبوت کا منصب, نہ امامت کا منصب, نہ خلافت کا منصب. اب آپ ہو سکتا ہے کہ خلافت تو اوروں کے پاس بھی ہے. یاد رکھیے, دنیا کے پاس دنیاوی خلافت ہے, اہل بیت کے پاس الہی خلافت ہے. یہ دنیاوی خلافت نہیں ہے, اہل بیت کے پاس الہی خلافت ہے. عزیزان ایمان, تو لہذا دنیا والے دیکھتے تھے کہ ظاہر کو کہ اگر دولت مند ہے تو اسے ہم حاکم بنائیں, اسی کو ہم سب کچھ بنا دیں. لیکن اللہ نے ہمیشہ باطن کو دیکھا. یہی وجہ ہے عزیزان ایمان, جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا, یہودیوں نے اپنی کتابوں میں وہ نشانیاں پڑھی تھی جو آخری پیغمبر کے بارے میں نشانی آئی تھی توریت وغیرہ میں. عزیزان ایمان, اسی لیے پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے یہودی مدینے میں آ کر بس گئے کہ جب نبی آئے گا تو ہم اس کا انتظار کریں گے, جب آئے گا تو پھر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے. لیکن ذہن اتنا خراب ہو گیا, جب نبی آئے اعلان نبوت کیا تو یہ یہودی پیغمبر اسلام کے مقابل میں کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے. معلوم ہے عزیزان ایمان, ایک یہودی جس نے خبر سنی کہ ایک نبی ہے جس نے اعلان کیا ہے نبوت کا, رسالت کا, اس نے پڑھا تھا اپنی کتاب میں اور بہت مالدار, دولت مند, ثروت مند تھا اور اپنا تمام جمع پونجی جتنا مال اس کے پاس تھا سب کچھ اس نے ایک اونٹ پر رکھا اور رکھنے کے بعد مدینے روانہ ہوا. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا, ابو لہب, ابو جہل کے جو کچھ دوست احباب جو ان کے خاص تھے, انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. کہا کس لیے آئے؟ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے, نبی اکرم سے ملنے کے لیے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا تم نے نبی کو دیکھا ہے, نبی کو پہچانتے ہو؟ یہودی نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اپنے کتابوں میں نے نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے, اس لیے میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. عزیزان ایمان, اس نے کہا کہ اس نے نبوت کو دیکھا نہیں ہے, پیغمبر اسلام کو دیکھا نہیں ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس پہ جتنا مال یہ لے کر آیا ہے, اگر یہ محمد عربی تک پہنچ گیا تو پیغمبر اسلام اس مال کے ذریعے سے مضبوط ہو جائیں گے. اور
ہمارا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان ایمان، ہوا کیا؟ خبر ابو لہب تک پہنچائی گئی۔ ابو لہب نے ایک بہترین لباس پہنا۔ دیکھیں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ لباس کے ذریعے سے عزت ہے۔ عزت لباس میں نہیں اللہ نے رکھا ہے، عزت کو اللہ نے کردار میں رکھا ہے۔ تم لباس کو بدل سکتے ہو، عزت کو جو ہے اللہ نے لباس میں نہیں رکھا ہے، عزت کو اللہ نے کردار میں رکھا ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو پھر تمہارا سب کچھ اچھا ہے، لیکن اگر کردار اچھا نہیں، لباس چاہے کتنا اچھا ہو، اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں ہے اس لباس میں۔ اللہ کے قریب اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ انسان کا کردار اہم ہے۔ اچھا یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اس یہودی کو ایسے ہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی سوچے گا ہاں نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا لباس ہو، بہترین۔ آج کے زمانے کا مان لیجیے، اپنے لفظوں میں کہوں، بہترین شیروانی، ٹوپی، سب کچھ ضرور جواہرات کو گلے میں ٹانگ لیا اور لانے کے بعد ایک تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ پہچانتا تو ہے نہیں یہودی، دیکھا کبھی ہے نہیں۔ وہ لوگ یہودی کو پکڑ کے لائے اور لانے کے بعد کہا کہ یہی نبی ہے، اگر تم چاہتے ہو کلمہ پڑھنا تو انہی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو اور مال و دولت دے کر چلے جاؤ۔ یہودی تھا، چالاک تھا، عقلمند تھا، اس نے کہا ایسے کیوں چلا جاؤں، پہلے میں سمجھوں گا یہ نبی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، کہا کہ تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا ہاں بالکل شک ہے۔ کہا اچھا کوئی سوال ہے؟ کہا ہاں بالکل سوال ہے۔ کہا پوچھ سکتے ہو، جو سوال پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ قریب جانے کے بعد کہا اگر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بتائیے میرا نام کیا ہے، میرے والد کا نام کیا ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، میرے پردادا کا نام کیا ہے۔ اب یہ تو اسی کے نام سے ان کے خبر نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، والد کا، دادا کا، پردادا کی خبر کیا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے غصے میں آ کے کہا مجھے کیا پتا تمہارا نام کیا، تمہارے والد کا نام کیا، دادا کا نام کیا۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ یہودی مسکرایا، کہا پھر تم سب کچھ ہو سکتے ہو، اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ نبی کیا، اللہ کا وسیع کیا، اللہ کے وسیع کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے، رہبر تو وہ ہوتا ہے، امام تو وہ ہوتا ہے جو نسلوں سے واقف ہو، ایک یا 7 پشتوں کے نام سے واقف ہو۔ تم اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ایمان، انکار کر دیا اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا کہ وہ سمجھائیں بتائیں کہ نہیں میں ہی۔ تو لہذا ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ لباس میں اللہ نے عزت کو رکھا۔ اللہ نے لباس میں عزت کو نہیں رکھا، اللہ نے کردار میں عزت کو رکھا۔ اگر تمہارا کردار بہتر ہوگا تو اللہ کی نظر میں بہترین ہو، اور اگر انسان کا کردار اچھا نہیں ہے تو عزیزان ایمان تو انسان کچھ بھی ہو سکتا، اللہ کی نظر میں عزیز نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں بزرگ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی نظر میں بزرگ ہونا کمال نہیں ہے، خدا کی نظر میں باعزت ہونا کمال ہے۔ اس لیے کہ عزت اگر انسان کو چاہیے، اور عزت، اصل عزت خدا کے پاس ہے۔ پروردگار عالم سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، رسول ہے، مومنین ہے۔ یہ دنیا نہیں جانتے، یہ منافق نہیں جانتی کہ عزت کیا ہے۔ مولائے کائنات جناب امیر مولائے غدیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی کا نعمت مولائے کائنات کے زمانے میں ایک شخص شام سے آیا جو دونوں طرف جاتا تھا۔ دونوں طرف جانے کا مطلب آپ سمجھ جائیے، مولا کی خدمت بھی جاتا تھا اور شام میں بھی جاتا تھا، دربار میں بھی جاتا تھا شام کے۔ ایک دن وہ مولا کی خدمت میں آیا، مولا بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد کہا کہ چونکہ حکومت دونوں طرف چل رہی تھی، عزیزان ایمان، اس نے مولا کو دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا ایک آپ کے پاس آتا ہوں دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں ہے، ایک مٹی کا لوٹا ہے، ایک چٹائی ہے، خدا پہ تکیہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن مولا میں شام میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین دربار، بہترین قالین،
न जाने कितने सिपाही, बेहतरीन तख्त, बेहतरीन ताज, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ग़िज़ाएं, बेहतरीन खाना। मौला वहां बेहतरीन ग़िज़ाएं, बेहतरीन खाना, बेहतरीन दरबार में जाने कितने सिपाही, कीमती कालीन आपके पास है तो एक चटाई, एक मिट्टी का लोटा, जौ की सूखी रोटियां। मौला आपके पास कुछ भी नहीं, वहां इतना कुछ है। मौला मुस्कुरा के बस एक फकरे में जवाब देते हैं। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं वहां सब कुछ है, इज्जत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इज्जत है। इज्जत को तो अल्लाह ने यहाँ पे रखा है। अल्लाह को इज्जत को अल्लाह ने मेरी बारगाह में रखा है। अगर इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, चले जाओ, सर्वत चाहिए, चले जाओ, लेकिन अगर इज्जत चाहिए तो अली की बारगाह में आना पड़ेगा। अज़ीज़ान ईमान, अगर दुनिया समझ जाए कि हकीकी इज्जत क्या है, हकीकी इज्जत वही इज्जत है जो अल्लाह ने फरमा रहा है कि इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन, और मुमिनीन के लिए इज्जत है। अज़ीज़ान ईमान, लिहाजा परवरदिगार आलम का ये कौल और अल्लाह की ये फरमान कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बुजुर्ग वो है जो साहिबाने तकवा है। अज़ीज़ान ईमान, बड़ा खूबसूरत जुमला है। अगर अपने आप को बुजुर्ग बनाना है कि कितने बुजुर्ग बन जाए, तो उतना ही अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए। जितना अपने अंदर तकवा पैदा करते चले जाएंगे, उतना खुदा की नजर में इज्जत माफ होते चले जाएंगे। और तकवे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ तस्बीह ले लें। बहुत से लोग देखिए तस्बीह हर वक्त लिए रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि तस्बीह पढ़िए, लब हिलाते रहिए, कोई आ जाए तो और तेज जिक्र कीजिए, इससे तकवा जाहिर होता है। नहीं अज़ीज़ान ईमान, खतीब फरमाते हैं कि आज के जमाने में तकवा कम नजर आता है, लकवा ज्यादा हो गया है। तो लिहाजा तकवा जो है ये नहीं है कि आप जिक्र हमेशा करते। तकवा यानी दर हकीकत परहेजगारी। जैसे आप जलवत में लोगों के सामने जो है गुनाहों से बचते हैं, वैसे ही आलमे तन्हाई में खुदा को सोच के गुनाह से बच जाए। इसे कहते हैं तकवा, कि इंसान इतना याद रखे कि खुदा उसके अमल को देख रहा है। अज़ीज़ान ईमान, हम कितना अपने आप को बचाते हैं जब किसी एक मार्केट में जाते हैं, एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कैमरा लगा होता है और वहां पर लिखा हुआ होता है आप कैमरे की नजर में हैं। आप कभी कोई काम नहीं करते कि जिसकी वजह से आपकी खुदा न खासा बेइज्जती हो या आपको बुरा भला कहा जाए। अज़ीज़ान ईमान, इंसान के दिल में एक कैमरे का इतना खौफ है, लेकिन उस खुदा का खौफ नहीं है जो हर वक्त इंसान पर हाजिर और नाज़िर है, जो हर वक्त इंसान को देख रहा है। हर वक्त हर नेकी, तमाम फरिश्ते मौजूद हैं हमारे शानों पर, लिखने वाले मौजूद हैं। इंसान जो है वो गौर नहीं करता, वो फिक्र नहीं करता। अज़ीज़ान ईमान, आलमे तन्हाई में अगर इंसान अपने आप को और अपने नफ्स को गुनाहों से बचा ले, मासियत से बचा ले, तो दर हकीकत यही तक़वा इलाही है। और अज़ीज़ान ईमान, अगर मुत्तकी वाक़ई बनना है, तक़वा यानी मुत्तकी किसे कहते हैं? जिसके अंदर तक़वा हो। आप देखिए हमारे जुमे का खुतबे का उन्वान भी यही आजकल है, सिफ़ात मुत्तकीन बज़बान जनाब अमीरुल मोमिनीन। यही है 110 सिफत मौला ने साहिबाने तक़वा के बयान फरमाए। 110 सिफत आप जाइए खुतबे हम्माम नहजुल बलागा में मौजूद है। 110 सिफात मुत्तकीन के मौला ने बयान फरमाए। मौला समझ में नहीं आता ये आपने 110 ही सिफात क्यों बयान की है? 110 किसका अदद है? 110 अदद किसका है? मौलाए कायनात का। अज़ीज़ान ईमान, मौला ने 110 सिफात बयान की है मुत्तकीन के। मौला शायद उलमा यहाँ ये फरमाते हैं शायद ये दुनिया को बताना हो जो एक दो सिफत अपने अंदर पैदा कर ले वो मुत्तकी हुआ करता है, जिसके अंदर 110 सिफात हो वो इमामुल मुत्तकीन हुआ करता है। इमाम ने जो बयान फरमाए खुदा की कसम जब मुकम्मल हुए तो जो हम्माम थे मौला के सहाबी थे वो सिफात मुत्तकीन सुन के इंतकाल कर रहे थे।
اتنا خوف ان کے دل میں پیدا ہو. تو لہذا عزیزان ایمان بس میں عبادت کو تمام کروں اور ایصال ثواب یقیناً ہو گیا. اور اگر ہم میں سے کسی بھی ایک انسان کی تربیت ہو گئی اور ہم سمجھ گئے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ جیسا وقت کا امام چاہتا ہے, کیونکہ یہ شب جو ہے وہ امام سے منسوب شب ہے عزیزان ایمان. اور یہ نہ سوچے خدا بھی حاضر و ناظر ہے, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا وقت کا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ غور فرمائیے گا, یہ نہ سمجھیے گا کہ امام پردہ غیب میں, ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. بھائی کون نہیں دیکھ رہا ہے امام کو؟ ہم ہی تو نہیں دیکھ رہے ہیں امام کو. کیا کبھی کوئی انسان مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا نہ دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. امام ہمارے عمل پر حاضر و ناظر ہے, دیکھ رہے ہیں. کسی نے شخص نے ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ یہ بتائیے جو ہم باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, کیا امام اس کو سنتے ہیں؟ عالم دین نے مسکرا کے کہا یہ بات جو تم نے مجھ سے کہی ہے میرے سننے سے پہلے امام نے سن لیا. یہ بات جو تم نے مجھ سے کہی ہے یہ میرے سننے سے پہلے امام نے سن لیا. عزیزان ایمان لہذا امام بھی ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. لہذا عمل ایسا ہو کہ نہ ہماری شرمندگی اللہ کے سامنے ہو, نہ رسول اللہ کے سامنے ہو, نہ اہل بیت کے سامنے. عمل میں کوئی ذرا کمی رہ گئی اہل بیت شفاعت کریں گے, لیکن اگر کچھ عمل ہی نہ کیا ہو. بہت سے لوگ دیکھے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو علی والے ہیں, کچھ بھی ہو جائے مار کھائیں گے برزخ میں لیکن جنت میں جائیں گے. کچھ بھی ہو ہمیں تھوڑی تکلیف دی جائے گی لیکن آخر میں تو ہم جنت میں جائیں گے, علی والے. چاہے ہم قبر میں پیٹے جائیں, برزخ میں مار کھائیں, لیکن آخر میں ہمارا مقدر تو جنت ہے, ہم جنت میں جائیں گے. مرحوم عطار عباس رضوی صاحب اللہ فرماتے تھے اے مومنین جب علی آپ کو عزت کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں تو پھر ایسے جنت میں کیوں جانا کہ ہم مار کھائیں گے لیکن جنت میں جائیں گے. بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہم عمل کریں یا نہ کریں. عزیزان ایمان اگر عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر کبھی سجدے میں علی کے سر پہ ضربت نہ لگتی. اگر عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو مولا مزدوری کرتے ہوئے نظر نہ آتے. اگر عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو امام حسن کا جسم مسجد میں لرزتا ہوا نظر نہ آتا خدا کے سامنے کہ خدایا تیرا گنہگار بندہ تیری خدمت میں آیا. اگر عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا. عزیزان ایمان یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کی نجات تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو. جب عمل اچھا ہوگا تبھی انسان کی نجات ہوگی, تبھی انسان کی بخشش ہوگی. عزاداران مظلوم کربلا چند جملے مسائل کے سن لیجیے اور اس کے بعد عبادت تمام. عزاداران مظلوم کربلا آپ دیکھ لیجیے کربلا میں کیسے کیسا عمل نظر آ رہا ہے. کیسی کربلا تو ہمارے لیے ایک مکمل درس گاہ ہے کہ کیسا اپنے آپ کو تیار کیا ہے امام وقت کی نصرت کے لیے. عزیزان ایمان جس شیرخوار سے یہ عاشور خانہ منسوب ہے آپ دیکھیے امامت کی معرفت کس قدر ہے جناب علی اصغر کے لیے. کیسے امامت کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر کہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس کی شجاعت دیکھیے. دنیا کہتی قصیدہ پڑھتی مولا عباس, یقیناً پڑھنے کا حق بھی ہے کہ مولا عباس کی شجاعت کا کیا کہنا, لیکن کربلا میں نیام سے تلوار نہیں نکلی ہے. عزیزان ایمان مولا عباس نے شجاعت کی دوسری تعریف کی, کہا کہ ہر وقت تلوار کو ہاتھوں میں لے لینا, نیام سے تلوار کو اٹھا لینا, نکال لینا, یہی شجاعت نہیں ہے بلکہ امامت کے اشارے کو سمجھتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھنا یہ بھی شجاعت ہے, یہ بھی بہادری ہے. اللہ اکبر. ورنہ عزاداران مظلوم کربلا یہی وجہ ہے نا تمام بیویوں کو اگر کسی ذات پر بھروسہ تھا تو مولا عباس کی ذات پر بھروسہ تھا.
عزاداران مظلوم کربلا یہی وجہ ہے جب 28 رجب کو یہ قافلہ جانے لگا اور عمالیوں پہ بیویاں سوار ہو گئی، مولا حسین بھی سوار ہو گئے، سب جانے لگے تو سید الشہداء مولا حسین نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو عصا کے سہارے سے بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ مولا حسین نے اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ام البنین ہے جو عصا کے سہارے سے چلی آ رہی ہے۔ مولا نے سواری کو روکا اور روکنے کے بعد اترے اور قریب آئے، کہا اماں آپ نے تو ہمیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، اے اماں باپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے آقا کیا تھوڑی دیر کے لیے عباس مجھے مل سکتے ہیں؟ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ اے اماں عباس تو آپ کا بیٹا ہے، عباس تو آپ کا بیٹا ہے، آپ لے کر جائیے۔ مولا عباس کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد روضہ رسول میں لے کر آئے اور لانے کے بعد کہا ہے عباس اپنا داہنا ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھو۔ عباس نے داہنا ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھا، کہا نال بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھو۔ عباس نے ایک ہاتھ اماں کے سر پہ رکھا، کہا اماں کیا ہوا؟ کہا عباس اب قسم کھاؤ ارے جب تک یہ موضوع سلامت رہیں گے زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہ آئے گی۔ عزادار عباس نے قسم کھائی اور واقعاً اس قسم کو ابوالفضل عباس نے نبھایا بھی۔ ارے جب تک غازی زندہ رہا، ارے کسی شقی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ خیموں کی جانب نگاہ اٹھاتا۔ ارے یہی وجہ جب جناب عباس مقتل کو جانے لگے زینب نے تمام بیویوں کو بلایا۔ جب بیویاں جمع ہو گئی زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیویوں ارے ابھی تک میں تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی لیکن اب سے میں ضامن نہیں ہوں۔ کہا شہزادی کیا ہوا؟ ارے جس شجاع کے بہروں سے ارے میں نے ضمانت لی تھی وہی میرا بھیا عباس ارے مرنے کو جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہی وجہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا نا واقعہ کربلا ہو گیا، بیویوں کو دیار بدیار پھرایا گیا اور اس کے بعد لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا۔ مولا سجاد نے بشیر نے کہا جا کے ہمارے آنے کی خبر دے دے۔ بشیر نے مدینے میں آ کے کہا اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے۔ ایک شہید کا ذکر کیا، اس کے بعد بشیر کہتا ہے سادات کو قیدی بنایا گیا، آل رسول کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، انہیں بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا۔ ارے ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ عصا کے سہارے سے بشیر کے قریب ہے، کہا بشیر تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے سچ کہا، زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، زینب کو قیدی بنایا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا۔ ارے بس اتنا سننا تھا۔ اس بی بی نے کہا بشیر بس یہ بتا دے جہاں نجف کس رخ پہ پڑتا ہے؟ کہا بی بی کیا کریں گے؟ کہا ابھی سے شکایت کریں گے کیا عباس کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ زینب کے سر کو چادر چھن ہے۔ ارے جیسے ہی جملہ بشیر نے سنا کہا بی بی ایسا نہ کہے، پہلے جلی کا بازو قلم ہوا، ارے پھر خیموں میں آگ لگی، پہلے ترائی میں شیر مارا گیا، پھر زینب و کلثوم کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ اے بی بی ارے کس میں مجال تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے زینب و کلثوم کے سروں سے چادر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہم سے علیق سے عبادت قبول فرما، خدا ان گرتے واسموں کا واسطہ ان آنکھوں کو دیدار کربلا نصیب فرما۔ خدا ہم سب کچھ دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب
نصیب فرما. خدایا بانی مجلس سے اس بنا کو قبول فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں، نصف شب گزر چکی ہے، خدایا ان کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما. خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے مخلص زبانوں میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امین کرام حضرات کے اعلان سماعت فرما لے. سے روزہ مجالس اعضاء بسلسلہ شہادت حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بتاریخ 16، 17، 18 دسمبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار بوقت 7:30 بجے شب بمقام قدیم عاشق خانہ شہزاد علی اصغر یہیں پر نور خان بازار میں انشاءاللہ منعقد ہوگی. یہ مجالس ہیں 16، 17، 18 دسمبر بروز